سے شیطان سے پوچھتے ہیں اے میرے سردار کیا ہو گیا ہے، کس وجہ سے رو رہے ہو، آج کس وجہ سے تم کو رلا دیا ہے؟ تو وہ شیطان کہنے لگا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندوں پر نماز کو فرض کر دیا ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ اگر وہ بندے نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے وہ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو شاگردوں نے کہا شیطان کے کہ آقا یہ تو بتائیں پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو وہ شیطان کہنے لگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو پہلے تو انہیں دنیا کی لہووں میں، دنیا کی باتوں میں مشغول کرنا، ان کو منہمک کرنا، دنیاوی کاموں میں ان کو ڈال دینا، کنفیوز کر دینا۔ اور جب وہ وضو کر کے آنے لگے مسجد میں آ جائے، جب وہ سجدہ ریز ہو جائے تو دو طرف کھڑے ہونا، ایک طرف بائیں طرف اشارہ کرنا، دوسرے دائیں طرف اشارہ کرنا، یعنی اسی طریقے سے اسے کہنا کہ بائیں طرف دیکھ، دائیں طرف دیکھ، اسی طریقے سے اس کو کنفیوز کر ڈالنا۔ یہاں سے معلوم ہوا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمارا جانی دشمن ہے، اس کے فریب میں نہ آنا بلکہ اس کے چنگل سے نکل کر رب کی بارگاہ میں تیرے اوزاری کرنے لگنا، رب کی بارگاہ میں سردریز ہو جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک جگہ ایک بزرگ فرماتی ہیں کہ جب کوئی شخص نیکی کا کام کرتا ہے، نیکی کرنے لگتا ہے تو اس کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے پر چمک بھی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رزق میں کشادگی فرما دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل اس بندے کے لیے، اس نیک بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک بندے کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل فرما دیتا ہے۔ یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چھپ کر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اور وہ کنٹینیو کام کو جاری رکھتا ہے، بڑی درازی عمر سے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے، اس کے آثار یہ ظاہر ہوتے ہیں کہ اللہ اس کے چہرے میں نور پیدا فرما دیتا ہے اور اس کی گفتگو میں نمایاں پیدا، یعنی اس کی گفتگو میں لوگوں کے دل مائل فرما دیتا ہے، محبتیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ آج وجہ یہ ہے اگر کوئی شخص، نیک شخص اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ اس کو اپنی جگہ دینے لگتے ہو۔ کیوں جگہ دینے لگتے ہو؟ یہ نمازی ہے، اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے، اس کے چہرے سے چمک رہا ہے کہ یہ نمازی ہے، یہ نیک لوگ ہے، یہ گناہوں کا یہ گناہ نہیں کرتا ہے بلکہ رب کی بارگاہ میں سرزد رہتا ہے۔ اپنی جگہ دیتے ہو، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ تم نہیں کھڑے ہوئے بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے تم کو کھڑا کیا ہے اس کی تعظیم کے لیے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا کیا، ورنہ اس کی اوقات کیا کہ تم اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، کوئی کسی کے لیے محبت نہیں کرتا۔ یہ صرف وجہ یہ ہے کہ اس نے رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کے لیے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نمازوں کو ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نمازوں کی لذتیں نہیں مل رہی ہے، رکوع کی لذت نہیں مل رہی، سجود کی لذت نہیں مل رہی ہے، قیام کی لذتیں نہیں مل رہی ہے۔ کیوں نہیں مل رہی؟ کوئی سینے پر ہاتھ باندھ لیتا ہے، کوئی کہیں ہاتھ باندھ لیتا ہے، نیت باندھ کر کبھی کوئی کدھر کو دیکھ رہا، کبھی کدھر کو دیکھ رہا ہے۔ کیا ایسی نمازوں سے کیا فائدہ تمہارا؟ جو برابر نمازیں پڑھتے چلے جاتے ہو، 2 منٹ میں تم 4 رکعت ادا کر لیتے ہو، یہ کون سی نمازیں ہیں جو تم 2 منٹ میں 4 رکعت کو ادا کر لیتے ہو صحیح طریقے سے؟ اگر تم الحمد شریف پڑھنے لگے تو 1 سے 1.5 منٹ لگے گا الحمد شریف پڑھنے میں، لیکن تمہیں 30 سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں الحمد پڑھنے میں، اور تم جلدی سے نیت باندھی اور نیت باندھ کر رکوع میں چلے گئے، پھر 4 رکعتیں پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا نمازیں ہیں؟ اپنی نمازوں کو درست کرو۔ اپنی نمازوں کو اگر تمہیں طریقہ یاد نہیں،
تو اپنی علماء کے پاس جاؤ، اپنی مسجد کے امام کے پاس جاؤ۔ اگر تم اپنی امام کے مسجد کے پاس نہیں جا سکتے، جو تمہارے بزرگ ہیں جو حج کر کر آئے، جن کو نماز کے تعلق سے معلومات ہے، ان سے نماز سیکھو، ان سے طریقہ سیکھو کہ ہمیں نماز کس طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ لیکن ہمیں کوئی نماز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں نماز کیسا پڑھنے ہے، ہمیں تو یہ سیکھنا ہے کہ آج کیسی کون سی شرٹ پہننی ہے، کون سی جینس پہننی ہے، آج کون سا برانڈ نکل کر آ رہا ہے، ہم اس برانڈ کو خریدیں گے، اسے پہن کر لہو و لعب میں مشغول ہو جائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، غیر محرموں پر اپنی نظریں ڈالیں گے۔ یہ اسی وجہ سے پیدا کیا گیا رب تبارک و تعالیٰ نے؟ نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں پیدا کیا ہے وہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اپنی نمازوں کو درست کریں۔ آج میں آپ کے سامنے طہارت کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے کچھ تفصیلی گفتگو کروں گا ان 15 منٹ میں۔ آپ ان باتوں کو سمجھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے لیے طہارت قائم کی، طہارت کو فرض کیا۔ طہارت کیا ہے؟ غسل ہے اور وضو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہمارے علماء اکرام نے غسل میں 3 فرض قرار دیے۔ 3 فرض کیا ہے؟ کہ پہلے تو ہم اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک یعنی کلائی تک 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھوئیں گے۔ یہ غسل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ پہلے اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں گے 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد میں کلی کریں گے، صحیح طریقے سے یعنی غرارہ کریں گے تاکہ اندر تک ہماری انگلی اور پانی چلا جائے، ہمارا حلق جو ہے خشک ہو جائے، اس طریقے سے غرارہ کریں گے۔ پھر ناک میں پانی ڈالیں گے یعنی ناک کے پاسے تک ہمارا پانی جو ہے وہ چلا جائے، پھر اس کو ناک کو صاف کریں گے۔ پھر دائیں موڑے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے، پھر بائیں موڑے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے، پھر سر سے لے کر پاؤں تک 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے۔ یہ ہمارا ہوا غسل۔ اب یاد رکھیں، ذہن نشین کر لے بات کو، اگر کوئی شخص ناپاک ہے تو اب وہ کیا کرے؟ کیا غسل ڈائریکٹ غسل کرنا شروع کر دے؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہے، جہاں اس کی نجاست جسم پہ لگ رہی ہے، کہیں بھی جسم پر نجاست لگ رہی ہے، باتھ روم میں نہا رہا ہے، بہنا ہے، تو پہلے اپنے آدھے دھڑ کو دھوئے، اس نجاست کو دور کرے، پھر اس کے بعد میں وہ غسل کرے جو میں نے تم کو آپ کے سامنے بتا دیے ہیں۔ اب یہاں سے چل کر اب وضو کی طرف آتے ہیں۔ وضو میں 4 فرض ہیں اور وضو میں جو سنتیں ہیں وہ 16 ہیں۔ اگر میں وضو کی فرض بتاؤں گا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، لیکن میں سنتیں بتاتا ہوں۔ وضو میں 16 سنتیں ہیں۔ پہلے دل میں ارادہ کرنا وضو کرنے کا، پھر آپ 3 مرتبہ 3 ہاتھ یعنی گٹوں تک ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا، پھر 3 مرتبہ کلی کرنا یا مسواک کرنا، پھر 3 مرتبہ اپنی ناک میں پانی ڈالنا، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ سے اپنی ناک کو صاف کرنا، صحیح طریقے سے کان کی انگلی یعنی کن کی انگلی سے، شہادت کی انگلی سے کان ناک کو صاف کرنا، پھر صاف کرنے کے بعد بھی اپنے چہرے پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا۔ کہاں تک؟ یعنی بال اگنے کے سر کی بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، جو داڑھی کے بال آتے ہیں اس کے نیچے تک پانی بہانا، پھر ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پانی بہانا، 3 مرتبہ پانی بہانا۔ اسی طریقے سے صحیح طریقے سے وضو کرنا۔ اگر کوئی حصہ ہمارا وضو سے سوکھا رہ گیا تو پھر ہماری نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جائے گی، پھر وہ وضو ہوگا ہی نہیں۔ چہرہ دھو لیا، چہرہ دھونے کے بعد میں کونیوں سمیت ہاتھ دھوئیں اوپر تک 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد کونیوں سمیت ہاتھ دھونے کے بعد میں مسح کریں، مسح کرنے کے بعد میں اپنے ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ پیروں کو دھوئیں۔ یہ ہمارا ہوا وضو۔ وضو ہونے کے بعد میں حدیثوں میں آتا ہے کہ وضو ہونے کے بعد کوئی شخص اپنے یعنی وضو کو پوچھ لیا کرو،
اور اتنا پوچھو ہلکے کپڑے سے پوچھ لیا کرو تاکہ اس کے وضو کے پانی کے قطرات بھی مسیح میں نہ ٹپکے، اس مسیح کی بے ادبی بھی نہ ہو اور آپ کے وضو کا پانی جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ ہلکے کپڑے سے یعنی ہلکے ہاتھ سے وضو کو پوچھ لیا کرو تاکہ آپ کے جسم پر تر و تازگی خشکی رہے، اور یہ وضو ہمارا گواہی دے کہ بروز قیامت ہاں اس شخص نے وضو کیا تھا۔ اس کے بعد میں اب ہمیں نماز کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب ان نمازوں میں کتنی رکعتیں ہیں؟ فجر میں 4 رکعت ہیں، ظہر میں 12 رکعت ہیں، عصر میں 8 رکعت ہیں، مغرب میں 7 رکعت ہیں اور عشاء میں 17 رکعت نماز ہے۔ اب ان کو پڑھنا کیسا ہے؟ کیا کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 رکعت نماز سنت فجر میں ہے، 2 رکعت نماز فرض یعنی فجر کی نماز میں فرض ہے۔ اب ظہر کی طرف آتے 12 رکعت، پہلے 4 رکعت سنتیں ادا کریں گے، پھر 4 رکعت فرض ادا کریں گے، پھر فرض ادا کرنے کے بعد میں 2 سنتیں ادا کریں گے، 2 رکعت سنت، پھر اس کے بعد میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے۔ پھر عصر کی طرف آتے ہیں، عصر میں 8 رکعت ہیں، پہلے 4 رکعت سنتیں ہیں، یہ غیر موقدہ ہیں۔ اگر آپ ان سنتوں کو ادا کریں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں ادا کریں گے تو عذاب بھی نہیں ملے گا۔ آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو ثواب بھی نہیں ملے گا، یہ غیر موقدہ ہے۔ لیکن فجر کی اور ظہر کی سنت جو ہے یہ موقدہ ہے، اگر ان سنتوں کو ادا نہیں کریں گے ہم تو ہماری نمازیں نہیں ہوں گی، قبول نہیں ہوں گی۔ یہ موقدہ سنتیں تاکیداً فرمائی کہ ان سنتوں کو ادا ہی کرنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں مغرب کی نماز کی طرف۔ مغرب میں 7 رکعت نمازیں، 3 رکعت فرض ہے، 2 رکعت نماز سنت ہے اور 2 رکعت نماز نفل ہے۔ عشاء میں 17 رکعت نماز ہے۔ جو باہر لوگ میرے نوجوان طبقے کے باہر یہ لہو لڑی میں مشغول ہے، باتوں میں مشغول ہے، وہ میری باتوں پر توجہ دیں، نماز کا طریقہ سیکھے۔ آج ہم نماز کو صحیح کر لیں گے تو بروز قیامت یہ ہماری نمازیں بھی ہمارے کام آئیں گی۔ تو عشاء میں 17 رکعت نماز ہے، 4 رکعت نماز سنت ہے، 4 رکعت فرض ہے، 2 رکعت نماز سنت ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل ہے، پھر 3 رکعت وتر ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل ہے۔ اب سنتوں کی نیت کیسے کرنی ہے؟ اب نیت جو ہے آپ کریں یا نہ کریں لیکن نیکے پر پکے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ کر لیں گے تو اس کا ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے۔ نیت یعنی سنتوں کی نیت کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے؟ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر یا 2 رکعت نماز فجر سنت رسول اللہ کی، سنت رسول اللہ کے لیے نہیں بلکہ سنت رسول اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وقت ظہر کا فجر کا جو بھی ہو، جو بھی جس وقت پڑھے، اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میں رکعب شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں ہاتھ باندھ لینے ناک کے نیچے، ناک کے نیچے باندھنے کے بعد میں اب اوپر نہیں باندھنے بلکہ ناک کے نیچے باندھنے ہیں تاکہ آپ کو وسوسے پیدا ہو۔ تو یہیں سے تو نفس پیدا ہوتا ہے، یہی تو ہمیں ابھارتا ہے طرح کی لہو یعنی طرح کے وسوسے دیتا۔ جب ہمارا یہ نفس ناک کے نیچے دب جائے گا تو پھر ہمارے وسوسے بھی بند ہو جائیں گے۔ ناک کے نیچے ہاتھ باندھے، پھر اس کے بعد میں سبحانک اللہم پڑھیں، سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سورت ملائیں، سورت ملانے کے بعد میں رکوع میں آتے، رکوع میں 3 مرتبہ آپ تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 سے 5 مرتبہ، 5 سے 7 مرتبہ۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ ادا کریں، اگر آپ زیادہ ادا کرنا چاہتے تو 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن آپ 3 مرتبہ ضرور تسبیح پڑھیں، پھر رکوع میں 3 مرتبہ، پھر سجدے میں 3 مرتبہ ادا کریں۔ اسی طریقے سے ہم نمازوں کو ادا کریں گے۔ اب ہم فرض کی نماز کے لیے نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض ظہر کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میں رکعب شریف کی طرف اللہ اکبر، ہاتھوں کو باندھ لیں گے اور ناک کے نیچے باندھیں گے، پھر اس کے بعد میں سبحان اللہ پڑھیں گے۔ اگر ہم نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اب مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے خاموش رہیں گے، اب کوئی نہ سورت پڑھے گا نہ کوئی الحمد پڑھے گا، لیکن ہاں جب رکوع میں جائیں گے، جب سجدے میں جائیں گے، تشہد میں جائیں گے تو آپ وہاں کو پڑھنا پڑے گا، تسبیح پڑھنی پڑے گی، تشہد بھی پڑھنا پڑے گا۔
لیکن آپ امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے اپنی قرات کرتا ہے، نماز یعنی سورت پڑھتا سورت ملاتا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے منہ میں جہنم کی آگ ڈال دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے تو خاموش رہیں گے، تسبیح پڑھیں گے، رکوع میں پڑھیں گے، سجدے میں پڑھیں گے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم۔ یہ ہوئی ہماری نماز فرض کی طریقہ ہوا۔ اب اس کے لیے ہمیں نماز میں کتنی صورتوں کا ہونا ضروری ہے؟ میں بہتر سے بہتر بتا دوں، آپ کے لیے 4 صورتیں یاد کر لو۔ اگر کسی کے لیے 10 صورتیں ہیں، کسی کو 10 صورتیں یاد ہے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، لیکن 4 صورتیں ضرور یاد ہونی چاہیے نماز کے لیے۔ اگر یہ 4 صورتیں بھی یاد نہیں تو پھر کیا یاد کرو گے؟ کیا نماز پڑھو گے؟ کیا نمازوں کی لذتیں ملیں گے؟ کیا تمہیں نماز کا سرور ملے گا؟ کیا کیفیت حاصل ہوگی؟ کوئی کیفیت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اپنی نمازوں کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ ہاف آستین کی شرٹ پہن کر آتے ہیں یا اپنے گریبان کھول کر نماز پڑھا کرتے ہیں، تو یہ گریبان کھول کر ہاف آستین کی نماز پہن کر ان سے جو ہے ہماری نمازیں مقبول ہوا کرتی ہیں۔ نماز میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن جو لذت ہوتی ہے وہ لذت نہیں مل پاتی۔ ہاف آستین کی شرٹ نہ پہنے، اپنی گریبان کو نہ کھولیں، بلکہ آپ نماز کے لیے ایک ڈریس بنا لیں، کرتا پاجامہ بنا لیں، جب نماز پڑھیں گے تو اس کو پہن کر آ جائیں، پھر اس کے بعد میں اپنی پینٹ شرٹ پہن لیں۔ یہ ہے آپ کا طریقہ، یعنی نماز کے لیے پینٹ شرٹ اچھی طریقے سے نمازوں کو درست کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز کے دوران کچھ لوگ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، اب ہم اپنی کبھی پیچھے کو جاتے، کبھی داڑھی میں کو جاتے، کبھی بغل میں کو جاتے، کبھی کہیں کو جاتے۔ اگر ہم اس طریقے